3 दिन سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے، اور آج انہوں نے کہا جی بڑا بریک تھرو ہو گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہو گیا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف ایک سیٹ پہ ہے، وہ 242 NA 242 ہے جس کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں اور مصطفیٰ کمال ہیں، یہ ایک سیٹ ہے، ورنہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فیض یہ ہے کہ وہاں پہ کراچی میں بڑا کم ہے جو نون لیگ کا ووٹ ایم کیو ایم کو پڑھنا ہے یا ایم کیو ایم کا نون لیگ کو پڑھنا ہے، سارا اسی سیٹ کے اوپر تھا، اور انہوں کیس وہاں شہبازی بڑے تھوڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اور ان کا وہاں پہ پوزیشن ہے، مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بریک تھرو ہو گیا اور شاید مصطفیٰ کمال صاحب کو وڈرا کروا لیا جائے گا۔ تو یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ جی گرینڈ لیول پہ ایڈجسٹمنٹ، یہ آپ کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ نے بالکل درست بات کی کہ کراچی میں نون لیگ کا اس طرح سے ووٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں کوئی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہو، کچھ حلقے ایسے ہیں وہاں پر ان کا ووٹ ضرور موجود ہے۔ رانا مشہود صاحب کئی دن سے یہاں موجود ہیں کراچی میں، اور انہوں نے جی ڈی اے کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، آج ان کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے بھی ملاقات تھی، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی نشستوں کا تعلق ہے تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف NA 242 پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ملیر کی 3 نشستیں ہیں، لیاری کی ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے، وہاں پر بات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں بات چیت تو چل رہی ہے، سبھی جگہ چل رہی ہے، مگر بیٹر تو صرف ایک ہی سیٹ کرتی ہے۔ باقی جگہ پہ جو میرا یہ تاثر ہے کہ ایم کیو ایم نے نون لیگ نے کیا لینا ایک دوسرے کو اور کیا دینا، اور اس کی وقت تو جو بات چیت کی یہ ہے کہ رانا مشہود صاحب کو بھیجا گیا ہے جو کہ صوبے کے ایک 2nd 3rd ٹیئر کے لیڈر ہیں، اور الحمدللہ ان کو جو میری اطلاعیں ہیں ان کو خود سیٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ ورچولی آؤٹ ہیں۔ تو ایک آپ جب 3rd ٹیئر کے صوبائی لیڈر کو بھیجا جائے کہ جا کے ایم کیو ایم سے بات کریں تو اس سے اس بات چیت کی اہمیت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو باقی نشستیں ہیں ان پہ تو معاملات طے پا چکے ہیں، جو NA 242 کا معاملہ ہے اس میں ایم کیو ایم کے ذرائع نے آج ہی ہمیں یہ بتایا کہ اس پہ بات ہو گئی ہے، اور اس کا معاملہ چھوڑا گیا تھا کہ اعلیٰ قیادت اس پہ بات کرے گی، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب رابطہ کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور اس گفتگو کے بعد مصطفیٰ کمال دستبردار ہو جائیں گے، اور NA 242 کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں PS 112 اور 113 وہاں سے ایم کیو ایم اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ اسی طرح سے اندرون سندھ کی نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی، سکھر کی، میرپور خاص کی اور ٹنڈو الیار کی، وہاں پر بھی ایم کیو ایم نے پیشکش کی ہے کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں یہاں پر اپنے امیدوار کھڑی کریں، مشترکہ اس کی ہم حمایت کریں گے، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہم اپنے امیدوار لے کر آئیں گے۔ تو یہ معاملات اب تقریباً آخری مراحل میں، بالکل رانا مشہود یہاں پر تو خیر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پر لاہور سے کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب یا کبھی کوئی اور مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ JUI کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں آپس، یعنی حتمی ابھی تک کوئی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ کس نشست پر کون سا جماعت کو امیدوار کھڑا ہوگا اور سب لوگ اس کی حمایت کریں گے۔ 1-2 دن میں شاید یہ سب چیزیں فائنلائز ہو جائیں۔ اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ لاڑکانہ کی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری ہیں علامہ راشد محمود سومرو، ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے باقاعدہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ اگر اس نشست سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آگے کی کچھ چیزوں میں معاملات کر سکتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہ سیاست کے اندر سیاست اور انتخابی ایڈجسٹمنٹ، کل کے دوست آج ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ آج تو جب پریس کانفرنس کی JUI نے اور مسلم لیگ نون نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ پر مافیا قابض ہے اتنے عرصے سے، اس کے خلاف ANP، MQM، مسلم لیگ اور GDA متحد ہو کر آئے ہیں اور قربانی دے کر اب یہ سندھ کے لوگوں کو اس مافیا سے نجات دلائیں گے۔ حالانکہ میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے تک جس کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، یہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور انہوں نے مل کر PTI کی حکومت بھی ختم کی اور اس کے خلاف پوری ایک کیمپین چلائی۔ 2-3 دہائیوں سے مافیا کی تشریح جو ہے ہر الیکشن کے بعد بدلتی رہتی ہے،
تو لاڑکانہ میں سمجھ آتی ہے جے یو آئی کے ساتھ اتحاد، کیونکہ سمرو صاحب کی وجہ سے وہاں بلاول بھٹو کا مارجن جو تھا لاڑکانہ میں کم ہوتا جا رہا تھا، اور ابھی کوئی وہ پبلک میں کوئی ویڈیوز چل رہی تھی اس طرح کہ جس کے اندر کچھ ان کے انٹوراج کے اوپر لوگوں کی نعرے بازی بھی نظر آئی ہے، تو سمجھ آتی ہے ان سے بات چیت کی۔ مگر جی ڈی اے کی گھوم پھر کے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا تھیں اور ان کے بچے تھے، وہ ان کی تو کاغذاتی جو ابھی تک کی اطلاع ہے کہ وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، ان کے کاغذات مسترد ہیں، اور بدین میں ان کا اچھا ووٹ ہوتا تھا، وہ اپنی نشستیں نکالتے تھے، اور جی ڈی اے اس کے علاوہ سانگھڑ سے وہاں سے وہ پیر صاحب پگارا کی نشستیں ہیں، وہاں سے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو جی ڈی اے کا کوئی بہت بڑے اسٹیک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تمام لوگ اس میں اتحاد کر کے ایک ایسی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک یہاں پر الائنس بن چکا ہے اور یہ کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بہت بڑا نقصان اس الائنس کے نتیجے پہ پہنچے گا، کیونکہ اگر ان سب کے ووٹ اگر یہ جب ہی کر دیں جو ماضی میں ان کو ملتے رہے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر بھی ان سے آگے کھڑی ہے۔ کراچی میں بھی صورتحال مختلف ہے، پی ٹی آئی اس طرح سے الیکشن میں ابھی تک نظر نہیں آ رہی، گو کہ وہ کاغذات مسترد ہونا ملنا، پھر اس کے نشان کا بھی مسئلہ موجود ہے اور لوگ بھی ان کے جو ہے منظر سے غائب ہیں، تو وہ چیزیں اپنی جگہ ایک میٹر کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی نے لوکل باڈیز کے اندر جو ہے بہت اچھا ووٹ بینک لایا، وہ دوسرے نمبر کی پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئے تھے، تو ابھی اس ویکیوم میں کہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیا ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ کراچی کی حد تک یا حیدرآباد سکر کی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، ووٹ لیے تھے، اور اس وقت جو الائنس بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس الائنس میں بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی شامل نہیں، اور اس وقت ان کی آپس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یعنی دونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنی طاقت آزمانا چاہتی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی انہوں نے الگ الگ انتخاب لڑا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میئر کا مرحلہ آیا تھا تو تب اتحاد کیا تھا، تو یہاں پر بھی یہ دونوں جماعتیں اپنے طور پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کیمپین پہلے بھی اچھی کی تھی، چونکہ مسلسل کئی سال سے وہ ان ایشوز کو اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس بار اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ دو نشستوں سے حافظ نعیم الرحمان خود امیدوار ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی کی تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار اتارے ہیں میدان میں، اور مہم ان کی شروع ہو چکی ہے، کارنر میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ایم کیو ایم بھی اپنے جو چھوٹے جلسے ہیں، کارنر میٹنگز ہیں، وہ کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ یا پھر پیپلز پارٹی نے کراچی میں اس طرح سے مہم ابھی تک شروع نہیں کی کہ نظر آئے کہ یہاں پر کوئی سلسلہ ان کا بن رہا ہے یا پھر وہ مہم چلا رہے ہیں۔ ابھی تک ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے معاملات نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی کا فوکس ابھی تک جو زیادہ لگتا ہے بلوچستان، اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا میں تھے، اور پھر جو اندرون سندھ ہے وہاں سے وہ سلسلہ ان کا کچھ جاری ہے، لیکن کراچی میں ابھی تک اس طرح سے اندرون سندھ میں بتائیے گا کوئکلی کہ شاہرہ بانو محترمہ نے بڑا نام اپنا بنایا ہے آرٹیکولیشن کی وجہ سے، ان کا کیا سکوپ ہے؟ وہ بھی اس دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں ڈائریکٹ الیکشنز کے اوپر، اور ساتھ میں نون لیگ کا اندرون سندھ میں آپ کو کوئی سیٹیں گنوا سکتے ہیں جہاں ان کا سکوپ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، نون لیگ کے ساتھ صورتحال صرف یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز جو پہلے اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی میں تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، جی ڈی اے میں تھے، وہ کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، ان لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے، لیکن ان کا اپنا ووٹ ضرور ہے، کچھ میاں صاحب کا بھی ووٹ مل جائے گا، لیکن ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کوئی وہاں سے چیلنجنگ پوزیشن میں ہو۔ ہاں، لاڑکانہ میں جو علامہ راشد محمود سومرو، وہاں جے یو آئی کے کچھ پاکٹس ہیں، وہاں ان کا ووٹ جو ہے وہ اچھا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے ضرور کچھ مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ الیکٹیبلز تھے، یہ لوگ تو مختلف پارٹیوں میں تھے، یعنی یہ تو ہوا کا رخ دیکھ کر جہاں صورتحال بہتر ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو ابھی بھی یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اپنا ووٹ اتنا لے سکے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی سندھ میں کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی وہاں پر کام نہیں کیا، کراچی میں کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، اندرون سندھ کسی شہر میں اس طرح سے ان کا کام نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کو انتخابات میں پریشان کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، مگر بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال جو میں عامر صاحب